انسان کو ہمیشہ وقت کی قدر کرنا چاہیے، اور یہ ایسی چیز ہے جس میں اکثر لوگ خسارے میں ہوتے ہیں۔ وقت کتنا قیمتی ہے، اس کا اندازہ اس مریض سے پوچھیں جس کو ڈاکٹر کہہ دیں کہ تیری زندگی وہ اتنا وقت باقی ہے، اور اس کا کوئی اہم کام ہو جس کے لیے وہ چاہے مجھے تھوڑا وقت مل جائے۔ مثال کے طور پر ڈاکٹر نے کہا کہ تو آدھی رات تک مر جائے گا، اور اسے پتہ ہے کہ صبح میرا بیٹا ملنے آ رہا ہے، اور اس سے بڑا وہ اداس ہے یا اس سے کوئی خاص نصیحتیں کرنا چاہتا ہے، تو اس سے پوچھو کہ وہ وقت کی کتنی قیمت دینے کو تیار ہوگا۔ یا اسی طرح یہ جتنے عمراء ہیں، دولت مند ہیں، یا کوئی بھی، جب موت اور زندگی کا معاملہ آئے وہ پھر بڑا پریشان ہوتے ہیں اور کہتے ہیں جی جتنا مرضی خرچ ہو جائے جان بچنی چاہیے، جتنا مرضی خرچ ہو جائے جان بچنی چاہیے۔ یعنی ان کی نظر میں وقت قیمتی ہے، لیکن جو زندگی کا آخری لمحہ ہے وہ قیمتی ہے کہ اس سے آگے پھر اور حقیقت دیکھنے والا وہ سمجھتا ہے کہ جب وقت کی جنس ایک ہے، بھی ایک بوری گندم ہے تو اس کے چند دانے جس ریٹ کے ہوں گے اسی ریٹ کے ہی سارے دانے ہیں نا۔ یہ وقت کی اکائیاں، وقت کے منٹ اور سیکنڈ، یہ جس طرح موت کے قریب وقت کی قیمتی ہیں، اسی طرح ایام زندگی کے بھی یہ لمحات بہت قیمتی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں بہت سے لوگ خسارے میں ہیں۔ الصحت والفراغ، ایک صحت کی نعمت، دوسری وقت ملنے کی فرصت کی نعمت۔ یہ حدیث بخاری شریف، جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ، مسند احمد بن حنبل اور عبداللہ بن مبارک کی کتاب الزہد میں موجود ہے۔ یہ ایسی چیز ہے جس میں ہمارے دور میں کم از کم جس قدر لاپرواہی ہمارے معاشرے میں آ گئی ہے، گھنٹوں فارغ پھریں گے اور جب بات ہو تو کہیں گے جی وقت نہیں ملتا، حالانکہ جو کام اہم سمجھیں ان کے لیے وقت نکال لیتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اغتنم خمسا قبل خمسن، 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جان۔ 5 چیزیں وہ رکاوٹ بن جائیں گی تجھے نیکی کرنے میں، ان 5 سے پہلے 5 چیزیں جو تیری مددگار ہیں ان سے مدد لے۔ کون سی 5؟ فرمایا اپنی جوانی کو غنیمت جان، بڑھاپے سے پہلے۔ بہت ایسے کام ہوتے ہیں جو انسان جوانی میں بہتر کر سکتا ہے، بڑھاپے میں نہیں کر سکتا یا بڑا مشکل کرے گا، تو فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جان، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان، صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جان، اپنی تونگری کو محتاجی سے پہلے، دولت مند ہونے کو غریبی سے پہلے غنیمت جان، اپنی فرصت کو مصروفیت سے پہلے، اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جان۔ موت کے بعد پھر تیرے لیے کچھ کرنے کا وقت نہیں۔ ایمان سلامت لے گیا، وارث کچھ کریں گے تو ٹھیک ہے فائدہ ہوگا، لیکن کوئی گارنٹی تو نہیں نا۔ وہ تو دوسروں کے ہاتھ دیکھنے اور دوسروں کا منہ دیکھنا، دوسروں کے انتظار میں بیٹھنا۔ آج وقت ہے، حضرت انسان کو چاہیے کہ زندگی میں کچھ کرے۔ یہ حدیث مستدرک امام حاکم میں صحیح سند کے ساتھ امام حاکم نے بیان کی، ذہبی نے توثیق کی، مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، شعب الایمان میں ہے، کنز العمال میں ہے۔ ہاں بعض روایات میں حیات کو پہلے ذکر ہے، زندگی کو موت سے پہلے غنیمت، باقی 4 چیزیں بعد میں۔ بعض روایات میں زندگی کا آخر میں ذکر ہے کہ آخر پہ زندگی ختم ہونی ہے۔ بحال یہ ہے کہ یہ 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جان، یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ ایک اور حدیث نبی پاک نے فرمایا کہ 7 چیزوں سے پہلے نیکیاں کمال ہو، جلدی کر لو۔ جب یہ 7 چیزیں
آئیں تو پھر نیکی کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور پتہ نہیں کب آ جائیں۔ ان میں سے کوئی تو بہت جلدی آ سکتی ہے، کوئی چلو 4 دن سے، لیکن اس وقت آنے سے پہلے نیکی کما لے بندہ تو کما لے۔ جب یہ مصیبتیں، یہ چیزیں آ جائیں پھر نیکی کمانا مشکل ہے۔ کون سی 7 چیزیں؟ دیکھو نبی پاک نے فرمایا بادروا بالاعمال سبعا، 7 چیزوں سے پہلے پہلے نیکی کما لو۔ اچھا یہ کون سی 7 چیزیں ہیں؟ یہ ہم پڑھتے ہیں، ما ينتظر احدکم الا غنى مطغیا، نہیں انتظار کرتا تم میں سے کوئی مگر ایسے دولت مند ہونے کا جو سرکش بنا دے، بڑی دولت آ جائے اور اکڑ آ جائے جس کی وجہ سے آخرت کو بھول بیٹھے، نیکی کمانے کے بجائے اور لالچ میں پڑ جائے، تو اس سے پہلے پہلے خرچ کر لو، نیکی کر لو۔ دوسرا اور فقر منسیا، یا ایسی محتاجی کا انتظار کرتے ہو جو تمہیں بھلا ڈالے، کسی کو یاد ہی نہ رہے ہمارا کوئی رشتہ دار بھی تھا فلاں، ہمارا کوئی پڑوسی بھی تھا فلاں۔ غربت کا تو یہی حال ہوتا ہے نا، جب غربت انتہا درجے کی ہوتی ہے تو رشتہ دار آنکھیں پھیر لیتے ہیں، دوست اجنبی ہو جاتے ہیں۔ تو فقر منسیا، ایسی محتاجی جو بھلا ڈالنے والی ہے، اس سے پہلے پہلے عمل کر لو۔ تیسری چیز فرمائی ایسی بیماری جو خراب کر دے، یہ ایسی چیز ہے جو کسی بھی وقت اچانک آ سکتی ہے۔ اچھے بھلے صحت مند 1 لمحے کے بعد بیمار ہوتے ہیں اور حرکت سے قاصر ہو جاتے ہیں، کسی کو فالج ہو جاتا ہے، کوئی اندھا ہو جاتا ہے، کوئی اور۔ تو اس حدیث پاک میں فرمایا کہ وقت پر ان تکالیف سے پہلے، ان پریشانیوں سے پہلے، جب تمہارے پاس آج وقت ہے تو وقت کو غنیمت جان اور اس کی قدر کر۔ مثال کے طور پر میں نے کئی اندھے لوگوں کو روتے دیکھا، کاش ہماری آنکھیں ہوتی، ہم خانہ کعبہ کی زیارت کرتے، کاش ہماری آنکھیں ہوتی، ہم قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے، جب تھی تو دیکھا نہیں، جب تھی تو تھوڑا دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، جب نہیں تو حسرت، تو بعد کی حسرت کا فائدہ، وقت جو ہے پھر کام کر، حدیث پوری کریں۔ یا ایسے بڑھاپے کا انتظار کرتے ہو، اور حرمن مفندن، ایسے بڑھاپے کا تمہیں انتظار ہے جو کم عقل کر دے۔ قرآن پاک میں ہے نا بچوں کی طرح ہو جاتے ہیں بوڑھے۔ اچھا تو جب بندہ اس کو یاد ہی نہ رہے یہ میرے دوست ہیں، یہ غریب ہے، یہ امیر ہے، اس کے کیا حالات ہیں، کس کی مدد کرنی چاہیے، میرے کتنے اکاؤنٹ ہیں، کیا یاد ہی کچھ نہیں، تو پھر کیا کرے گا نیکی؟ بڑھاپے کی اس عمر کو پہنچنے سے پہلے جب اس کی یادداشت کمزور ہو جائے، جب یہ کام کرنے کے لائق نہ رہے، اس کے ہاتھ پاؤں کام نہ کریں، صحت کام نہ کرے، اس سے پہلے پہلے کچھ کرے، نیکی کمائے۔ آگے فرمایا او موتم مجہزن، یا موت آ جائے روانہ کرنے والی، کسی بھی وقت آ سکتی۔ بڑا فکر ہوتا ہے، بڑا خیال ہوتا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، اور اچانک دل کی حرکت بند ہوئی اور گئے، اچانک کوئی سبب پیدا ہوا اور بس سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ تو جو وقت ہے اس کی قدر کر اور موت سے پہلے پہلے نیکی کما۔ آگے فرمایا یا دجال کا انتظار کرتے ہو؟ دجال ایک چھپا ہوا شر ہے اور بہت بڑا شر ہے، اس کا انتظار ہے۔ یا قیامت کا انتظار ہے؟ قیامت تو سب سے زیادہ ڈر کی چیز اور بڑی کڑوی چیز ہے، تو کیوں آج عمل نہیں کرتے جب وقت ہے؟ تو یہ چیز اس حدیث پاک میں بیان کی۔ یہ حدیث مستدرک امام حاکم، مشکات المصابیح، کتاب الزہد میں امام عبداللہ بن مبارک نے، شعب الایمان میں، مصابیح السنت میں، ترمذی شریف میں، کنز العمال میں، ریاض الصالحین میں اور بہت سی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ چند دن پہلے میں مطالعے سے کتاب الزہد گزری عبداللہ بن مبارک کی، ایسی حدیثیں ان کو نے پہلے باب میں ذکر کی جنہوں نے کم از کم مجھے جھنجھوڑ ڈالا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس چیز سے میں متاثر ہوا وہ میں اپنے سننے والوں تک پہنچاؤں تاکہ وہ بھی متاثر ہوں۔ آج کے اس بیان میں وقت کے متعلق جو گفتگو ہے، اس میں جتنی حدیثیں ہیں وہ زیادہ تر کتاب الزہد سے میں نے لیے ہیں، لیکن حوالہ جات باقی بھی دے رہے ہیں۔ آگے دیکھیں ایک اور حدیث، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو نبی پاک نے فرمایا کن فی الدنیا کا انکا غریب، دنیا میں اس طرح رہے گویا تو مسافر ہے، اور مسافر اپنے کام سے غرض رکھتا ہے، ادھر ادھر نہ عمارتوں سے اور نہ پڑوسیوں سے دل لگاتا ہے۔
اسے اپنے کام سے غرض ہوتی کام پورا کروں اور جاؤں. فرمایا دنیا میں مسافر کی طرح رہے، او عابر و سبیل، یا راستہ گزرنے والا جو تھوڑے وقت کسی درخت کے نیچے مثال کے طور پر بیٹھا ہے، دوپہر سستال ہوں، تو وہاں یہ تو نہیں وہاں عورتیں کھڑی کرنی شروع کر دے گا یا کچھ. تو یہ حدیث یہ بخاری شریف میں، ابن ماجہ، ترمذی شریف، مسند احمد بن حنبل اور بہت سے کتابوں میں موجود ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ یہ نصیحت کیا کرتے، جب صبح کرے تو شام کا انتظار نہ کر، شام کرے تو صبح کا انتظار نہ کر، پتہ نہیں صبح ہوگی یعنی جو کرنا ہے ابھی کر، صبح ہو تو شام کا انتظار نہ کر، جو کرنا ہے ابھی کر. اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، شام کا تو صبح کا انتظار نہیں. یہ عبداللہ بن عمر کا قول ہے، صحابی رسول ہے اور قابل قدر ہے. وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آج کا کام کل پر نہ چھوڑیں. بالکل یہی مفہوم بنتا ہے عربی میں. تو ہاں اس پر ایک اور حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما من احد یموت الا ندما، جو کوئی فوت ہوتا ہے نا وہ پشیمان ہوتا ہے. لوگوں نے عرض کیا پشیمانی کیسی یا رسول اللہ؟ فرمایا نیک ہے تو پشیمان ہوتا ہے، زیادہ کیوں نہیں کما لی نیکیاں؟ اگر گناہ گار ہے تو پشیمان ہوتا ہے کہ باز کیوں نہیں آیا. یہ ترمذی شریف وغیرہ میں موجود ہے حدیث. ایک اور حدیث مار ہے تو مثل النار، نبی پاک نے فرمایا میں نے آگ جیسی چیز نہیں دیکھی جس سے بھاگنے والا سو جائے. اتنی خوفناک چیز، اس سے جو بچنا چاہتا ہے اسے بے فکری کی نیند تو نہیں آتی جسے اس کی حقیقت کا پتہ ہے. ولا مثل الجنت نام طالبها، نہ جنت جیسی چیز دیکھی جس کا طلب کرنے والا مانگنے والا سو جائے بے فکر، بلکہ وہ اگر انسانی طبیعت کی وجہ سے سوئیں گے بھی تو فکر ادھر رہے گا آگ سے بچنے کا اور جنت میں پہنچنے کا. مقصد یہ کہ اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ وقت ہے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کے لیے کھیتی کی جگہ ہے. جو یہاں کر سکتا ہے وہ کرے، اور پھر قبر میں قیامت تک آرام کے ساتھ لیٹنا ہی ہے نا. پھر تو اللہ پاک کہ خاص بندوں کے سوا پھر پاسا بدلانے والا بھی کوئی نہیں ہوتا. اولیاء کے ممکن ہے نا یہ.